ڈسپلن کے لیے آپ نے خود کیا کیا, کس طرح سے آپ اچھا, آئی ایم آلسو ویری ڈسپلنڈ وومن بائی دا وے, کیونکہ آئی یوز ٹو ویک اپ اراؤنڈ 6:30 میں اٹھ جاتی ہوں, اور اس کے بعد میرا ہر کام آن اسپاٹ ہوتا ہے. لائک میرے بچے صبح 8:30 اسکول چلے جاتے ہیں, اس کے بعد میں اپنا یوگا کے بعد میں اپنے بچوں کو ان کا جو پریپ ہوتی ہے ان کے اسکول سے آنے کے بعد کی وہ کر کے ان کو گھر لے کر آ کر ان کو پک کیا, گھر لے کر آئے, ان کا لنچ ٹائم پہ آئی ہیو ٹو بی دیئر ود دیم. ان کو لنچ پہ ان کو جو بھی ان کے اسکول کے پرابلمس ہو گئے, چھوٹے چھوٹے ان کے ایشوز ہو گئے, مما ٹیچر نے یہ کہہ دیا, مما میری فرینڈس کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی, وہ سنا, ان کو پازیٹیو کاؤنسلنگ ان کی آن اسپونٹینیس, بہت لمبے لیکچر نہیں, چھوٹے چھوٹے سے ٹائم اسپینڈ کے 3 سیکنڈس کی ایک بات کر دی کہ بیٹا آپ ایسے کر لیں, بیٹا آپ ایسے کر لیں, ان کی باتیں سن لی. Then I am a working woman as well, so I have to go for a work, 2 to 5 میرا ورک ہوتا ہے. اس کے بعد میں جب واپس آتی ہوں تو ہمارا ہی فیملی ٹائم ہوتا ہے 5 to 7, جس میں ہم ہوم ورک کرتے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں, ہمارا ایک اپنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے, پھر ہمارا میل ٹائم ہوتا ہے. تو میں خود ان کے ساتھ بہت ڈسپلینڈ ہوں, تو وہ میرے ہی چیز کو فالو کرتے ہیں جو میں کر رہی ہوتی ہوں. میں آپ کے اپنے بچے ماشاءاللہ سے آپ نے جیسا پرورش کر رہی ہیں, بڑی اچھی بات ہے, لوگوں تک یہ بات پہنچنی بھی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جانوں کہ جب آپ اوروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں ان میں کیا کیا آپ کو کمی نظر آ رہی ہوتی ہے, کہ کیا چیز کمی ہے. لیکن پہلے میں آپ سے پوچھوں گی, ماشاءاللہ سے آپ بھی ایک مطلب ایک جو لکھنے والا انسان ہوتا ہے اس کی سوچ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, اور آپ بھی اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اور اسپیشلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ماں باپ کا کردار دونوں کا امپورٹنٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے ایز اے والد بچوں کے ساتھ کیسے کنٹریبیوٹ کیا بچوں کی پرورش میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خالی ماں کی ذمہ داری تو نہیں ہے, بچے تو ظاہر والدین کی ذمہ داری ہوتے ہیں, اور بچے دنیا میں آتے ہیں تو ظاہر ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو ان کی تربیت کریں. اور تربیت کے جو بنیادی اصول ہم نے اپنے والدین سے سیکھے تھے, جو ہمیں بتایا, ہمیں جس طریقے سے ہمارے والدین نے تربیت کی تھی. میرے والدین چونکہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, ہم بہت مڈل کلاس لوگ تھے, تو ہماری والدہ لیکن بہت چیزوں کا خیال کرتی تھی. یعنی کہ 7 سال کی عمر میں ہمیں قرآن پڑھا دیا گیا تھا, ناظرہ ہم پڑھ چکے تھے, نماز کی پابندی ہم نے شروع کر دی تھی. یہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, جب تک آپ بچے کو دیتے تو یہ آپ کے اندر ڈسپلن بھی پیدا کرتی ہیں. ظاہر بچہ اگر بہت چھوٹی عمر میں نماز پڑھنا سیکھ لے گا, گھر میں کا جو ماحول دیکھے گا, اگر آپ کے گھر میں خود ڈسپلن ہے, جیسے ابھی خاتون نے بتایا امینہ نے کہ خود ڈسپلن ہے, تو بچے بھی ظاہر وہ سیکھیں گے. آپ کے بچے آپ سے سیکھتے ہیں, جیسے آپ ہیں بچے ویسے ہی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شخصیت کچھ اور ہے, بچے کچھ اور بن جائیں. جو آپ بچوں کے اندر فیڈ کریں گے بچے ویسے بنتے چلے جائیں گے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں اسلامی تعلیمات ہیں, آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھئی رشتوں کی آپ کو قدر کیسے کرنی ہے, آپ کو جھوٹ بولنا کتنی بری بات ہے, یا کسی کے لیے اصرار کرنا, کسی کے لیے قربانی دینا, کسی کی مدد کرنا, کسی کے لیے اپنا حق قربان کر دینا, یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو فیڈ کر دی جانی چاہیے. اچھا, ہمارے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے یا 30 سال پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ کہانیاں سنائی جاتی تھی بچوں کو. وہ گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا تھا جو کہانیاں سناتا تھا, جو فیڈ ہوتی رہتی تھیں. پھر اس ایج میں چونکہ ہمارے پاس گیجٹ نہیں تھے, موبائل نہیں تھے, تو ہمارے پاس کتابیں تھیں جو بہت آسانی سے ہمیں میسر آ جاتی تھیں, لائبریریاں ہوتی تھیں. اب وہ چیزیں بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں. تو اب والدین کی اب جو ذمہ داری ہے, جو میں سارا کیونکہ میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھتا ہوں, تو میں ان چیزوں کا خیال کرتا ہوں کہ ایسی کہانیاں لکھی جائیں جس کے اندر ٹارگیٹ والدین بھی ہوں اور بچے بھی ہوں. اب میں ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ بچوں کی تربیت سے زیادہ والدین کی تربیت کی ضرورت ہے, کہ انہیں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. ویسے والدین تو بن جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تربیت کیسے کرنی ہے. چونکہ وقت چینج ہو چکا ہے, اب لوگ ظاہر موبائل میں لگے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا میں مصروف ہوتے ہیں, ٹی وی ہے, آپ کے جو OTT پلیٹ فارمز ہیں. بچے بہت چھوٹی عمر میں اب ان چیزوں کی طرف چلے گئے. اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا, جب چھوٹی عمر میں تھے تو میں نے ان کی کتابوں سے دوستی کروائی, اور ان کو ہر طرح کی وہ کتابیں جو ان کی شخصیت ڈیولپ کر سکتی ہیں وہ کتابیں میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دیں. اردو میں بھی دی, انگریزی میں بھی دی. ظاہر انگریزی اسکولوں میں پڑھتے تھے تو وہ انگریزی بھی کتابیں پڑھتے تھے. تو ہم نے اس زمانے میں نے خود بھی ایسی کہانیاں لکھی. ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچوں کو سکھایا. ہم نے حدیث کہانیاں لکھیں, ہم نے محاورہ کہانیاں لکھی, ان کے ذریعے چیزیں سکھائیں بچوں کو. اب حدیث کہانی سے مراد کیا ہے؟ حدیث کہانی سے مراد ہماری یہ ہوتی تھی کہ جب ہم کسی حدیث کا ایک سبق لیتے تھے, اس سبق کو بنیاد بنا کر ایک کہانی لکھتے تھے, اور پھر یہ بتاتے تھے کہ یہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ایک بات ہے. مثال کے طور پہ فرض ادا کرنا,
یا کسی سے آپ نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کے بعد حدیث ہے وہ ہم نے اس کو کوٹ کیا اور ایک کہانی ہم نے ڈیولپ کی آج کی، تاکہ بچے کو آج کی کہانی لگے. اس کے ساتھ پھر ایک چیز میں جب ٹوٹ بٹوٹ کا ایڈیٹر تھا جس زمانے میں، پرانی بات بتا رہا ہوں 86-87 کی بات، تو ہم نے پھر کچھ صفحے شروع کیے تھے جو آج بچوں کے رسالوں میں ان چیزوں کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جی ایک تاریخی واقعہ جو آپ کی اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوا ہو، اس کے اندر کوئی ایک سبق، پوری ڈیٹیل، اس کی بہادری، شجاعت، سچ بولنے کے لیے قربانیاں دینا، مقصد حق کے لیے لڑ پڑنا، دوسرے کے حق کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ بچوں کو آپ کو بہت بنیادی ایج میں ہی یہ سکھا دینا چاہیے. جو کہانیوں کے ذریعے جو بات جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ رسپانسبلٹی سب کی ہے، تو اس میں رسپانسبلٹی سب کی اس طرح سے آ جاتی ہے کہ جب آپ نے، جس طرح آپ رائٹر ہیں، آپ نے بچوں کے لیے لکھا، ٹیلی ویژن ہے، بچوں کے لیے کیا پیش کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کی جو رسپانسبلٹی اس میں بچوں کے لیے کیا آ رہا ہے، جو بیسکلی جو اسلام کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے بچوں کے لیے کیا اسلامک پروگرامز آ رہے ہیں، تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے